السلام علیکم اب آپ تین کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے زندگی آسان پرسکون ہو سکتی ہے۔ وہ تین کام بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہوں گا، ایک حکایت بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں آجڑی کہتے ہیں، چرواہا۔ وہ دریا کی دوسری جانب جو ہے نا بکریاں چرانے جاتا ہے، کشتی پہ جو ہے نا چڑھا کے جاتا ہے۔ تو وہ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ امام صاحب سے بات کی جائے کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت کاسٹ زیادہ پڑتی ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے جانے کا بھی آنے کا بھی، تو کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ایسا بتا دیں کہ میں جو ہے نا بغیر پیسوں کے یہ جو بکریاں چرا کے واپس آ جاؤں۔ تو انہوں نے امام صاحب سے بات کی کہ امام صاحب یہ بات ہے، مجھے تو بڑا جو ہے نا خرچہ ہو رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی تم ایسا کیا کرنا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نا آپ دریا میں بکریاں ڈال دینا اور خود بھی، اور جب واپس آنے لگو تو اس وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھنا اور آ جانا، تمہیں دریا کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تو بڑی مزے کی بات ہے۔ وہ اس نے ایسے کیا، دوسرے دن وہ صبح گیا، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور بکریاں ڈال دی، خود بھی پیچھے پیچھے، دریا نے رستہ دے دیا، خیر وہ دوسری طرف گیا، بکریاں چرائیں، اس نے واپس آ گیا۔ اسی طرح وہ اپنا معمول بنا لیا اس نے۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ دریا کے دوسری جانب کہیں گئے ہوئے تھے، تو ان کو جو آتے ہوئے نا تھوڑی دیر ہو گئی، تو عصر کا وقت کہہ لیں یا مغرب کا وقت کہہ لیں، اس وقت جو کشتی والا تھا وہ تو جا چکا تھا، اپنی کشتیاں سب الٹی کر کے چلا گیا تھا وہ۔ تو اب وہ کھڑا کہ بھائی اب میں پار کیسے جاؤں دریا کی، تو پیچھے سے جو وہ چرواہا تھا وہ بھی اپنی بکریاں لے کے آ گیا۔ تو اب اس نے پوچھا امام صاحب آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ بھائی پار جانا ہے، کشتی تو ہے نہیں۔ تو اس نے کہا امام صاحب آپ نے جو مجھے بتایا تھا وہ آپ خود کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا بھائی کیا میں نے بتایا تھا؟ اس نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا کہ بسم اللہ شریف پڑھنا اور دریا میں اتر جانا، کچھ بھی نہیں کہے گا دریا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، روزانہ بکریاں لے بھی آتا ہوں اور ایسے ہی لے بھی جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہتا دریا مجھے، تو آپ بھی ایسے ہی کریں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آج کام جو ہے نا سچ پہ آ گیا، تو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا اچھا تم چلو بھلا میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ وہ چرواہا جو اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور بکریاں ڈال دی، خود بھی گیا۔ اب امام صاحب جو تھے وہ پیچھے ڈر رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ماجرا، اس نے بھی بسم اللہ شریف تو پڑھی، خیر اس نے پاؤں رکھا دریا میں، پانی لگا دریا کا جو پاؤں کے ساتھ، واپس ہو گیا کہ بھائی یہ تو کام نہیں بنے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں امام صاحب، کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کہ بھائی چاچا یا جو بھی، اس نے کہا کہ بھائی جو تمہارا توکل ہے نا ویسا توکل میرے پاس نہیں ہے، کلمہ تو میں بھی یہی پڑھ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ توکل ہے۔ آپ کا اگر توکل خدا پر ہے اور پختہ یقین ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، سب سے پہلا اور ضروری چیز یہ ہے، یہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو کیا ہی کہنے ہوگے۔ تو اب آپ دوسری چیز صبر ہے۔ صبر کیا ہے کہ آپ کی خواہش ہے، آپ کو کچھ چاہیے، اس پہ آپ صبر کریں، وقت دیں، اور ساتھ میں خدا سے وہ مانگتے رہیں توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے تجھ ہی سے مانگنا ہے اور بے شک تو ہی دینے والا ہے، تو وہ چیز آپ کو ملے گی، لیکن صبر کے ساتھ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ اچھی ہیں یا ضروری ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی، تو ہمارا اللہ ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس پہ بھی آپ صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ میرے لیے شاید بہتر نہ ہو۔ تیسری چیز ہے شکر۔ یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے لیے اگر کوئی ایک چیز سب سے ضروری سمجھی جائے یا کہی جائے تو وہ ہے شکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لباس ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں جس کے پاس لباس نہیں ہے، آپ شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لباس دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جوتے نہیں ہیں، آپ کے پاس جوتے ہیں، آپ شکر ادا کریں کہ یا اللہ مجھے تو نے نعمت بخشی ہے۔ آپ کے پاس پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، جن کے پاس یہ پاؤں ہاتھ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ تو شکر ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر آپ گھر میں پکے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس 2 کمرے ہیں، تو آپ اس پہ شکر کریں
واجب ہے، بنتا ہے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس تو اپنا وہ تمبو جسے کہتے ہیں، خیمہ، وہ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ہر حال میں آپ جس حال میں ہیں اس میں شکر ادا کریں، یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو، یار ہمارے گاؤں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے حالات اچھے نہیں تھے، ان کو اللہ نے دیا، بہت دیا، تو وہ یہاں بجائے یہاں پہ وہ اپنے بلڈنگیں یا اپنے کمرے بناتے، مکان بناتے، انہوں نے یہاں سے بیچ کے وہ چلے گئے ہائی سوسائٹی میں، جہاں پہ ساری وہ کیا کہتے ہیں کوٹھیاں اور بنگلے، مطلب وی آئی پی سوسائٹی میں چلے گئے۔ تو وہاں وہ کیا، باقی جو لوگ تھے وہاں وہ گئے تو صحیح کہ ہم امیر ہو گئے، لیکن وہاں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سے جو اوپر ہے نا ان لوگوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ اب وہ دیکھیں گے ان کو کہ بھائی یار ان کے پاس تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو ہمارے پاس تو میران ہے، بھائی ان کا جو ہے نا مکان وہ تو ہے، وہ تو 1 کنال والا ہے، تو ہمارا جو مکان ہے یہ تو 10 مرلے کا ہے، ڈبل سٹوری ہے، ان کی 7 سٹوریز ہے۔ تو وہاں بھی وہ کیا ہے، وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ خود کو غریب تصور کرے گا۔ اگر وہی آدمی یہاں پہ ہوتا، یہاں لوگوں کے پکے مکان تھے، 1 1 2 2 کمرے تھے، وہ یہاں پہ بلڈنگ بناتا تو یہاں اس کو لوگ کہتے کہ بھائی یہ امیر ہے، کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اپنے سے جو کم ہیں ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان سے امیر ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر امیر نہیں ہیں نا، تو آپ ارب پتی بھی ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کھرب پتی کو، تو جب آپ کھرب پتی کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ غریب ہیں۔ آپ امیر بنے، خود سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم جو ہیں شاید اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے، ہمیں بے انتہا نواز رہا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ تو شکر واجب ہے، ہر حال میں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب آپ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، سب سے پہلے توکل، اللہ پہ پختہ یقین، دوسرا صبر، اور تیسرا شکر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں چیزیں، تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔